پورے ماہ ربیع الاول میں تبرکات کا چرچا ہوتا ہے، فلاں شہر میں آج تبرکات، فلاں شہر میں آج تبرکات، فلاں کا جگہ زیارت ہوگی، فلاں جگہ زیارت ہوگی۔ تمہارے نصیبے میں یہی ہے کہ تم خود بناؤ، خود گراؤ اور خود دکھاؤ اور پیسے کماؤ۔ جب یہ اصلی نہیں ہے تو پھر بنائے، پہاڑیاں مصنوعی بنائی، روضہ پاک بنائے، کتنی چیزیں ہیں۔ ہم ساڑھے روڈ تے تو پھر خاص کر بنائی جاتی پہاڑیاں، غار ہرا، غار سور، شام کو بنی ہوتی ہیں، رات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سویرے پھر وہ نہیں ہوتی، پھر وہ توڑ دیتے۔ بنانا جرم ہے، جب بن جائے تو پھر توڑنا بھی جرم۔ یہ غار ہرا ہے پھر توڑا، یہ غار سور ہے پھر توڑا، پھر مرد عورتیں رات کا اختلاط، بر ربیع الاول کی رات اپنے روڈ پہ جا کے دیکھ لے، جو اندھیر ہوتی ہے اللہ کی پناہ، اس دن سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ اس کے لیے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں کو فرمایا تھا کہ یہ نبینہ زابی ہے، ایسے پردہ کر۔ یا رسول اللہ نبینہ ہے، فرمایا تم تو آنکھوں والی ہو نا، یہاں تو سارے نبینے اور نبینیاں اکٹھی ہوتی ہیں روڈ پر اور خوش ہیں کہ رسول اللہ آئے ہوئے، رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ ساریاں بن سوڑ کے روڈ پہ نکل آؤ تاکہ پورا محلہ تمہیں دیکھے اور پوری امت جانے کہ ان کا رسول آیا ہے۔ یہ رسول کی آمد کی خوشی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ ایسے کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہی انداز تھا، جن کو رسول اللہ سمجھانے آئے تھے ان کا انداز دیکھیے حدیث میں کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس آئے اور صحابی رسول شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام اندر داخل ہو گئے حجرے میں، صحابہ مسجد نبی میں باہر بیٹھے تھے، سفر سے عورت نے سنا کہ رسول اللہ واپس آ گئے، صحابہ واپس آ گئے، میرا بیٹا جوان شہید ہو گیا۔ میں پوچھا ہوں حضور کو لوں کہ میرے بیٹا کیسے کیسے شہید ہوا، ذرا اپنے بیٹے کی شہادت کا واقعہ تو سن کے آؤں۔ عورت آئی، پورے پردے میں لپٹی ہوئی، جوان بیٹے کی شہادت کی خبر آئی ہے، پوری طرح پردے میں ہے۔ آئی صحابہ اکرام مسجد نبی اندر کہن دیئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے۔ صحابہ اکرام نے فرما ہوتے ہیں اپنے گھر مبارک اندر تشریف لے گئے نے، ساڑھے کول موجود نہیں۔ فرما میرا بیٹا جوان شہید ہوا ہے، میں پوچھنے آئی تھی رسول اللہ سے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ جس کا بیٹا شہید ہوا ہے یہ وہ عورت ہے، اور شہادت بیٹے کی شہادت کی غم کی خبر کے بعد اتنا پردہ، کہتے تو آج بھی پردے میں؟ جواب دے سنیے صاحب، یا رسول کا بیٹا فوت ہوا ہے، ایمان فوت نہیں ہوا، ایمان زندہ ہے، پردہ کیوں نہ کرو؟ ان ظالموں کا ایمان ہی مر گیا ہے بدعت کی وجہ سے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں اور یہ نیچے سے جناب چاول پھینک رہے ہیں بہنوں کو، یہ چاول کھا لو، اوپر پھینک رہے ہیں شاپ پر، پھر وہ نیچے دیکھ رہی ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی ولادت کا جشن ہے، جشن کہتے ہیں اس کو، بھائی جشن تو ہے، جشن تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو جشن کہتے ہیں۔ پھر رات ساری رات مرد عورتیں اکٹھے ہیں، جوان اکٹھے ہیں، لڑکیاں اکٹھی ہیں، پورے چوک میں، چوراہے میں، روڈ پر۔ سمجھ تو آ گئی کہ اسے کہتے ہیں جشن۔ پہلے میں نے بھی سمجھ نہیں سی آندی بھائی جشن کینوں آندے، میں نے بھی 3-4 سال تو سمجھنا آن لگی بھائی اینوں جشن آندے۔ اسے جشن کہا جاتا ہے کہ مرد بھی وہاں ہوں، عورتیں بھی وہاں ہوں، مرد جناب جوان موٹر سائیکلوں پر ہوں اور ان کے جناب جو سلنسر نکلے ہوئے آواز آ رہی ہو، عورتوں کے ساتھ جناب
ہاتھ سے ہاتھ مار کے گزر رہے ہوں، سمجھ آ گئی اس قوم کا نبی آیا ہے اور یہ جشن منا رہے، تحفہ تمہاری عقل پر، تحفہ تمہارے مسلک پر، تحفہ تمہاری سوچ پر، افسوس ہے تمہارے مسلک پر، افسوس ہے تمہارے علماء پر، افسوس ہے تمہارے داعیان پر، افسوس ہے تمہارے مذہبی لیڈروں پر جنہیں تمہیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا ہے۔ لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ یہ قوم سمجھے گی کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع اور سنت کسے کہا جاتا ہے، اور اتباع کا رب کی زمین پر اتباع کرنے والا گروہ کون سا ہے۔